آداب۔ آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ خبروں کی شروعات سے قبل آیت کلام پاک اور حدیث شریف۔ ایک مانگنے والے نے اس عذاب کے واقع ہونے کی درخواست کی جو کافروں پر واقع ہوگا اور جسے کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو آسمانوں کا مالک ہے جو اوپر تلے ہیں۔ سورہ المعارج آیات 1 تا 2۔ حدیث شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، اللہ تعالی اپنی ذمہ داری سے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ تعالی عنہا، طبرانی کبیر۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ گڑگاؤں میں نماز روکنے کی کوشش، ہندو تنظیموں کے 30 ارکان زیر حراست۔ G20 کانفرنس میں شرکت کے لیے مودی کی روم میں آمد، ہند یورپ تعاون پر بات چیت، یورپی یونین قائدین سے ملاقات۔ بیرسٹر اویسی نے کہا، بی جے پی حضور آباد اور یو پی میں ہوگی شکست سے دوچار۔ حلقہ اسمبلی حضور آباد میں ہفتے کو رائے دہی، سینٹرل فورسز کی 20 کمپنیاں متعین۔ اور T20 ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز کی پہلی جیت، بنگلہ دیش کو سنسنی خیز میچ میں ہرایا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز، کم قیمت پر معیاری علاج کی سہولت۔ گڑگاؤں کے سیکٹر 12 میں جمعہ کی نماز کو متاثر کرنے کی کوشش پر پولیس نے تقریباً 30 افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کی بھاری تعداد میں موجودگی کے درمیان احتجاجیوں نے، ان میں سے بیشتر کا تعلق مختلف ہندو تنظیموں سے تھا، جمع ہوئے اور جے شری رام اور بھارت ماتا کی جیسے نعرے لگائے اور جب نماز ادا کی جا رہی تھی۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو ایک مقررہ مقام پر نماز ادا کرنے کی اجازت دینے پر انتظامیہ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ تقریباً 30 احتجاجیوں کو حراست میں لیا گیا۔ سب ڈویژنل مجسٹریٹ انکتا چودھری نے بتایا کہ اس مقام پر گزشتہ 2 سال سے نماز ادا کی جا رہی ہے۔ دوسرے گروپ سے تعلق رکھنے والے بعض افراد انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ وہ گڑبڑ نہ کریں اور نظم و قانون کی صورتحال متاثر نہ کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو یورپی یونین کے سربراہ قائدین کے ساتھ وسیع بات چیت کی، جس کے دوران دونوں فریقین نے بالخصوص تجارت، ثقافت اور ماحولیات جیسے شعبوں میں ہند یورپی یونین دوستی کو گہرا کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ مودی G20 کانفرنس میں شرکت کے لیے روم پہنچے ہیں۔ اپنی سرکاری مصروفیات کا آغاز یورپی کونسل کے صدر چارلس مائیکل اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈر کے ساتھ ملاقاتوں سے کیا۔ ان سربراہوں نے ہندوستان اور یورپ کے درمیان اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے اور لوگوں کے درمیان روابط کی حوصلہ افزائی کرنے کے سلسلے میں گفتگو کی تاکہ ورلڈ آرڈر کو بہتر بنایا جا سکے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا ہے کہ بی جے پی کو نہ صرف اتر پردیش کے انتخابات میں شکست ہوگی بلکہ وہ حضور آباد کے ضمنی انتخاب میں بھی شکست سے دوچار ہو جائے گی۔ بیرسٹر اویسی نے اپنے ایک ٹویٹ میں یہ بات بتائی۔ صدر مجلس نے کہا کہ بی جے پی کی تقسیم کی سیاست کو ملک بھر کے عوام انتہائی قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ بی جے پی کی زیر قیادت ریاستوں میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں۔ تریپورہ میں 15 مساجد کو تباہ کر دیا گیا لیکن حملہ آوروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ مرکزی حکومت کی پردھان منتری آواس یوجنا اسکیم کے تحت 10 مکانات بھی مسلمانوں کے حوالے نہیں کیے گئے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ بی جے پی کی جانب سے تلنگانہ میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو خراب کرتے ہوئے سیکولر تانے بانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ملک بھر کے عوام بی جے پی حکومت کی پالیسیوں سے نالاں ہیں اور وہ انتخابات کے موقع پر اپنی برہمی اور غصے و غم کا اظہار کرتے ہوئے زعفرانی جماعت کے امیدواروں کو شکست سے دوچار کریں گے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی جمعہ کو سورت کی ایک مجسٹریٹ عدالت میں پیش ہوئے اور 2019 میں اپنی ایک ریلی کے دوران مودی نام کے بارے میں اپنے ریمارک کے خلاف درج ہتک عزت معاملے میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ اس سے قبل وہ 2 مرتبہ عدالت میں پیش ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں کووڈ کے 14,338 تازہ معاملات پائے گئے، جس کے ساتھ ہی اب تک کے جملہ انفیکشنز بڑھ کر 3,42,46,157 ہو گئے، جبکہ سرگرم کیسوں کی تعداد 1,61,334 ہے۔ 805 تازہ اموات کے ساتھ فوت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 4,57,151 ہو گئی ہے۔
حلقہ اسمبلی حضور آباد کے ضمنی انتخاب کے لیے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں جو ہفتہ 30 اکتوبر کو منعقد ہوگا۔ کووڈ کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے خصوصی کووڈ پروٹوکول جاری کیا ہے، جس کے تحت کووڈ سے متاثرہ رائے دہندوں کو بھی کووڈ پروٹوکول پر عمل آوری کے ذریعے حق رائے دہی سے استفادے کی اجازت دی جائے گی۔ آزادانہ و منصفانہ انتخاب کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے اس حلقے میں سینٹرل فورسز کی 20 کمپنیاں متعین کی ہیں۔ حلقے میں صبح 7 تا شام 7 بجے رائے دہی کی سہولت رہے گی۔ اس حلقے میں احتیاطی طور پر امتناعی احکام نافذ کیے گئے ہیں۔ ریاستی وزیر کے ٹی راماراؤ کی زیر قیادت تلنگانہ کے وفد نے جمعہ کو پیرس میں فرانس کے مختلف بزنس گھرانوں کے سربراہوں سے ملاقات کی۔ فرانس کے بزنس ٹور کے دوسرے دن وفد نے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر موومنٹ آف دی انٹرپرائزز آف فرانس گیرالڈین لیملے سے ملاقات کی۔ تارک راماراؤ نے فرانس کے ایس ایم ایز کے لیے وسیع تر تعاون و اشتراک کے لیے ریاست تلنگانہ کی پیشکش سے واقف کرایا۔ کے ٹی آر نے ریاست میں غذائی اجناس، گوشت، دودھ اور مچھلی کی پیداوار میں حالیہ کامیابیوں سے بھی واقف کرایا۔ محکمہ بلدی نظم و نسق تلنگانہ نے ریاست میں میونسپل کمشنرز کے تبادلوں اور تعیناتی کے احکام جاری کیے ہیں۔ جے شنکریا ایڈیشنل ڈائریکٹر بلدی نظم و نسق و جی ایچ ایم سی میں ایڈیشنل کمشنر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، انہیں میونسپل کمشنر نظام آباد میونسپل کارپوریشن مقرر کیا گیا ہے۔ سی ایچ ناگیشور ایڈیشنل کمشنر گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں کمشنر میر پیٹ میونسپل کارپوریشن مقرر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر رام کرشنا راؤ اور ڈپٹی ڈائریکٹر ویٹرنری جی ایچ ایم سی کا تبادلہ کر کے انہیں کمشنر پیرزادی گوڑا میونسپل کارپوریشن ڈپوٹیشن کی بنیاد پر مقرر کیا گیا ہے۔ پی رویندر ساگر جوائنٹ کمشنر جی ایچ ایم سی کو کمشنر میریال گوڑا مقرر کیا گیا ہے۔ محمد یوسف جوائنٹ کمشنر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کا تبادلہ کر کے میونسپل کمشنر ابراہیم پٹنم بلدیہ مقرر کیا گیا۔ احمد صفی اللہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو تعیناتی کے انتظار میں تھے، انہیں میونسپل کمشنر میرچل بلدیہ مقرر کیا گیا ہے۔ ضلع کلکٹر جگتیال جی روی نے محکمہ ریونیو کے ملازمین کو دھرانی پورٹل کے تحت بہترین خدمات کے انجام دہی پر مبارکباد دی ہے۔ ضلع میں محکمہ ریونیو کے مختلف مسائل اور سی ایم آر ڈبلیو سے متعلق تحصیلداروں اور محکمہ سول سپلائز کے عہدیداروں کے ساتھ زوم ویبینار کے ذریعے منعقدہ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ زیر التوا ہر درخواست کی سماعت کی جائے، شادی مبارک اور کلیان لکشمی سے متعلق درخواستوں کی یکسوئی میں تاخیر نہ کی جائے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سپر 12 مقابلے میں دفاعی چیمپئن ویسٹ انڈیز نے جیت کا سفر شروع کیا ہے۔ جیسا کہ شارجہ میں کھیلے گئے سنسنی خیز میچ میں ویسٹ انڈیز نے بنگلہ دیش کو 3 رن سے شکست دی۔ بنگلہ دیش کی ٹیم ویسٹ انڈیز کے 143 رن کے ہدف کو حاصل نہ کر سکی اور مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ پر 139 رن ہی بنا پائی۔ ہفتے کو 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا مقابلہ جنوبی افریقہ سری لنکا اور دوسرا میچ شام میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے مابین کھیلا جائے گا۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔